جانا جائے. آپ کو معلوم ہے ابھی ترو تازہ الجامعۃ الاشرفیہ کا بانی حضور حافظ ملت کا عرص مبارک گزرا. کیسے ولی کامل تھے وہ, کیسے مفتی تھے وہ, کیسے محدث تھے وہ, کیسے مفسر تھے وہ, کیسے مدقق تھے وہ, کیسے متقی تھے وہ, کیسے پرہیزگار تھے وہ. الحمدللہ خالی ایک بات تو سنو, الحمدللہ حضور حافظ ملت نے جس خلوص کے ساتھ جامعہ اشرفیہ کی بنیاد ڈالی تھی, اسی خلوص کا نتیجہ ہے کہ جامعہ اشرفیہ میں جانے والا, وہاں کا پڑھنے والا ہر اسٹوڈنٹ, ہر طالب علم کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا نظر آتا ہے. میں بلا شبہ کہوں گا کہ جہاں طالب علم کی محنت کا دخل ہے, اس سے کہیں زیادہ حضور حافظ ملت کے فیضان نظر کا. حضور حافظ ملت کے والد گرامی حضرت حافظ غلام نور علیہ الرحمہ حافظ قرآن تھے. حضور حافظ ملت نے لکھا فرمایا کہ حضور حافظ ملت کے والد گرامی وصال ہونے تک 1,00,000 مرتبہ قرآن مقدس کا ختم فرمایا. کتنی مرتبہ؟ 1,00,000 مرتبہ. حافظ ملت کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے تلامذہ سے بیان کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں, میرا ارادہ ہے کہ میرے والد محترم نے 1,00,000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یا تو 1,00,000 یا کم سے کم اس کو استادات کو بڑھا دوں, کم سے کم استادات کو میں بڑھا دوں. تو سننے والوں, حافظ ملت کے دیوانوں, اولیاء کے دیوانوں, سنو, باپ نے 1,00,000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا. ان کے تلامذہ نے لکھا کہ حافظ ملت اتنی کثرت کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے کہ حافظ ملت اپنے انتقال سے پہلے, کسی تلمیذ نے لکھا کہ 1,25,000 مرتبہ, کسی نے لکھا کہ 1,50,000 مرتبہ قرآن مقدس کا ختم. اے حافظ ملت کے چاہنے والوں, آپ تو سال میں 1 مرتبہ بھی قرآن ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں. 1 مرتبہ شب برات جب آتی ہے تو علماء سے سنا ہے کہ اس وقت روحیں گھر آتی ہیں, اس وقت روحیں گھر آتی ہیں. جب روحیں گھر آتی ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن شریف کو جھاڑ کر کے, قرآن شریف کو قرآن کو جھاڑ کر کے صاف کرتے ہیں کہ بھائی 2-4 پارے پڑھ لیا جائے کہ ابا کی روح آئے گی شب برات میں, امی کی روح آئے گی شب برات میں, اور تھوڑا سا قرآن پڑھیں گے, جو قرآن پڑھیں گے ان کو ماں باپ کو بخش دیں گے, ایصال ثواب کریں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں, شب برات میں نکالتے ہیں قرآن شریف صاف ستھرا کر کے. کچھ لوگ تو ایسے میاں بے باک ہوتے ہیں, وہ شب برات میں بھی قرآن نہیں پڑھتے. آؤ غوث اعظم کے چاہنے والوں, اولیاء کے چاہنے والوں, تم شب برات تک میں بھی, تم شب برات میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے قرآن پاک پڑھنے کو تیار نہیں. اور یہ حافظ ملت 1,25,000 مرتبہ قرآن مقدس ختم فرماتے ہیں. اور سنو, امام اعظم کی تقلید آپ لوگ کرتے ہیں نا, جانتے ہیں کہ نہیں امام اعظم, امام اعظم کی تقلید آپ لوگ کرتے ہیں نا, ہم لوگ سب کرتے ہیں, ان کے مقلد ہیں, بڑے امام ہیں وہ. معلوم ہے امام اعظم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت امام اعظم کا جس جگہ انتقال ہوا, جس جگہ امام اعظم کا انتقال ہوا, تقوی طہارت کے کس رتبے پر فائز تھے امام اعظم. فرماتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا کہ جس جگہ حضرت امام اعظم کا انتقال ہوا, اس جگہ حضرت امام اعظم نے 70,000 مرتبہ قرآن مقدس کا ختم فرمایا. جس جگہ امام اعظم کا انتقال ہوا, اس جگہ 70,000 مرتبہ امام اعظم نے قرآن مقدس کا ختم فرمایا تھا. تب وہ امام اعظم ہے. امام اعظم کی تقلید کرنے والوں, ان کا نام لینے والوں, کیا تمہیں توفیق نہیں, سال میں 1 ختم کر دو, 6 مہینے میں 1 ختم کر دو, 1 مہینے میں 1 ختم کر دو, روزانہ 1 پیج پڑھ کر ہی خود اپنے لیے بھی دعا کرو, اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو. اولیاء کرام کے آراز کا یہی مقصد ہوتا ہے, ان کی سیرت پڑھی جائے, سنی جائے, اور اپنی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا کی جائے. ورنہ خالی عرس میں آیا, ٹائم پاس کیا, لنگر کھا کر کے واپس چلے گئے, تو کسی کا فیضان ملنے والا نہیں. نافرمانوں کی طرف کوئی بچہ
ماں باپ کا نافرمان ہو جاتا ہے، ماں باپ کس قدر ناراض ہوتے ہیں، جبکہ ماں باپ بچوں پر سب سے زیادہ رحیم و کریم ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور امام صاحب علیہ حضرت میرا لڑکا بڑا نالائق ہو گیا، یہ سمجھتا نہیں، کچھ سنتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دو جگہ نہیں درجنوں جگہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، درجنوں جگہ۔ اللہ کے نبی نے سینکڑوں حدیثوں میں نماز پڑھنے کے فضائل چھوڑنے کی وعیدیں سزائیں بیان کی۔ حدیث کی جو کتاب اٹھاؤ، فقہ کی جو کتاب اٹھاؤ، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، حدیث کی جو کتاب اٹھاؤ، ہر کتاب میں کتاب الصلاۃ موجود ہے، نماز کا چیپٹر موجود ہے، نماز کا باب موجود ہے۔ پتہ کیا چلا؟ رب فرما رہا ہے نماز پڑھو، رسول اللہ فرما رہے ہیں نماز پڑھو، صحابہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، اہل بیت اطہار کہہ رہے ہیں نماز پڑھو۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھے، ظاہر سی بات ہے خدا ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا ناراض ہوتا ہے اور اس کے لیے جہنمی ہونے کا اعلان فرماتا ہے۔ نہیں ہے تو 30واں پارہ سورہ آیت الذی پڑھ کر دیکھ، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قضا کرتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے دردناک عذاب۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمہ، والد گرامی حضور محدث کبیر دامہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں حدیث کے حوالے سے کہ ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے، ویل جہنم کی اس وادی کا نام ہے کہ اس وادی میں آگ اتنی تیزی کے ساتھ بھڑک رہی ہے، اس وادی میں آگ اتنی تیزی سے چل رہی ہے، اس آگ کی حرارت و گرمی سے جہنم کا دوسرا حصہ جلا جا رہا ہے۔ دوسرے حصے میں جو آگ ہے وہ آگ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے پروردگار ویل کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اس آگ سے ہم جلے جا رہے ہیں۔ آگ خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے کہ آگ سے جل رہی ہے، جبکہ آگ کا کام ہے جلانا، مگر ویل وہ آگ ہے اس آگ سے دوسری آگ چلی جا رہی ہے۔ اور اس ویل کے بارے میں کیا ہے قرآن میں؟ اس ویل میں، اس آگ میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت چھوڑ، نماز تو پڑھتے ہیں قضا، ان کو اس ویل میں ڈالا جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ ہی سے اندازہ کر لو، جب اتنی سخت سزا، اتنی دردناک عذاب نمازیوں کے لیے ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جماعت چھوڑتے ہیں، قضا کرتے ہیں، تو اندازہ کرو جو بالکل نماز پڑھتا ہی نہیں، جماعت تک نہیں پڑھتا، ان کے لیے اللہ کتنا دردناک عذاب تیار ہے، کتنا دردناک عذاب۔ اور جب اللہ بے نمازیوں سے راضی نہیں، رسول اللہ بے نمازیوں سے راضی نہیں، اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ حضرت یوسف بابا جمال کی بارگاہ میں جاؤ تو میاں ان سے لینے کا طریقہ کیا ہے، ان کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان سے کچھ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت ہے کہ بھائی ولی سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے، پہلے ان کو خوش کیا جائے، جب وہ راضی ہو جائیں گے، جب وہ خوش ہو جائیں گے، پھر جب وہ ان سے آپ جو چیز مانگیں گے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ آپ کو عطا کرتے نظر آئیں گے۔ یہی نا طریقہ ہے۔ اب ایک مسئلہ بھی سن لو کہ اللہ جن بندوں سے راضی ہے انہی بندوں سے رسولان اعظام بھی راضی ہیں، اولیاء کرام بھی راضی ہیں، اور اللہ جن بندوں سے راضی نہ ہو ان بندوں سے نہ تو رسولان اعظام راضی ہوتے ہیں نہ اولیاء کرام راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ اللہ نمازیوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ زکوٰۃ دینے والوں سے راضی ہوتا ہے،
اللہ حج کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ نیک کام کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، ان لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف جو کام کوئی کرے اللہ ان سے راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب مسئلہ صاف ہو گیا کہ اللہ جن سے راضی ہوگا اولیاء ان سے راضی ہوگا، اللہ جن سے ناراض ہو اولیاء ان سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اب اولیاء کے چاہنے والوں، مزارات میں جانے والوں، اگر ان سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو تو بزرگوں نے لکھا کہ طریقہ یہ ہے کہ مزار شریف میں جانے سے پہلے تھوڑا سا قرآن مقدس کی تلاوت، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرو، تلاوت کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد تب اللہ کے ولی کے دربار میں جاؤ، کیونکہ تلاوت کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب جب نماز پڑھ کر تلاوت کر کے اب مزار میں جائیں گے پھر دعا کریں گے، تب اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھے گی کہ یہ وہ شخص ہے جو میری بارگاہ میں آیا ہے تو کلام خدا کی تلاوت کر کے آیا ہے، خدا کی عبادت کر کے آیا ہے۔ پھر جب آپ دعا کرو گے تو دنیا مانگو گے تو دنیا بھی ملے گی، دین مانگو گے تو دین بھی ملے گی۔ یہ طریقہ اب پتہ چلا یہاں تو یہ عالم ہے تو جو بیچارے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی عرس میں جا کر نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی عرس میں جا کر نماز چھوڑ رہے ہیں۔ تو بھائی فیض لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے، کیونکہ عام طور سے آج کل جو آراس ہوتے ہیں وہ بڑے ہی غیر منظم ہوتے ہیں۔ ہاں ایک عرس ہوتا ہے ہندوستان میں، وہ الجامعۃ الاشرفیہ کا عرس، حافظ ملت کا عرس، کہ الحمدللہ جاؤ تو طبیعت خوش ہو جائے، بے نمازی جائے تو عرس حافظ ملت میں وہ بھی جا کر خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکا، وہ حافظ ملت کا عرس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں، کہ ہر نماز کے وقت جیسے اذان ہوئی طلبہ کی تنظیم وہاں نکلتی ہے، سارے دکانداروں کو، عرس میں آنے والوں کو پکڑ پکڑ کر کے، بھائی کہہ کے، چچا کہہ کر کے، دادا کہہ کر کے نماز کی فضیلت سمجھاتے ہیں، پھر سب کو نماز پڑھنے لے جاتے ہیں۔ اور عرس کے وقت میں، نماز کے وقت میں ہر دکان پہ پردہ لٹکا دیا جاتا ہے کہ آپ خوف نہ رکھیں، کوئی کسٹمر رہے گا، اب بے خوف ہو کر پہلے خدا کی نماز پڑھیں، اب اللہ کا کام کریں گے، اللہ آپ کا کام بنا۔ یہ منفرد عرس ہوتا ہے صرف حافظ ملت۔ ابھی آپ کے اس علاقے سے مجھے خبر ملی، ماسٹر مولانا اشتیاق صاحب یہاں موجود ہیں اور مولانا تسلیم صاحب بھی ہیں، بلکہ یہ تو انہی کا حصہ ہے۔ ان لوگوں نے بتایا الحمدللہ اس علاقے سے درجنوں لوگ گئے تو عرس حافظ ملت میں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اولیاء کرام وہ ذوات ہیں کہ الحمدللہ جب تک وہ زندہ تھے، چلتے تھے، لوگ ان کی چال دیکھ کر ایمان لاتے تھے، بات کرتے تھے، لوگ بات سن کر ایمان لاتے تھے، وہ لباس دیکھ کر ان کا ایمان لاتے تھے، ان کا کردار دیکھ کر ایمان لاتے تھے۔ کیا آپ نے غریب نواز کے بارے میں نہیں سنا ہے کہ اجمیر مقدس میں اللہ کے نبی نے جب غریب نواز کو ہندوستان کا شہنشاہ ولایت بنا کر اجمیر مقدس میں بھیجا ہے، اجمیر کی دھرتی میں غریب نواز آئے ہیں اولیاء کی جماعت لے کر، قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ لے کر، دوسرے اولیاء کو لے کر، اب اجمیر مقدس میں آئے غریب نواز۔ بلا شبہ غریب نواز نے بہت ساری کرامتیں دکھائی نا، انا ساگر کو پیالے میں سمیٹ دینا، اونٹوں کو بیٹھا کر کے رکھ دینا، درجنوں کرامات ہیں حضور حضرت غریب نواز علی رحمت و رضوان۔ مگر ان کرامتوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم کرامت میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سنیں گے وہ کرامت؟ غریب نواز کی ایک کرامت سنیے کہ غریب نواز اجمیر مقدس میں آئے، جیسے اجمیر مقدس میں آئے، اب نماز کا جب وقت ہو رہا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی جن کا مزار مہرولی دلی میں،
فرماتے ہیں قطب اذان پڑھ، قطب الدین اذان پڑھ رہا ہے، غریب نواز امامت کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ سنیے یہ کرامات، غریب نواز نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب چونکہ نئے نئے آئے ہیں، دوسرے لوگوں کی کثرت ہے وہاں، تو آس پاس میں رہنے والے نن مسلم جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ فقیروں کی ایک جماعت آئی ہے، بلند آواز سے کچھ کلمات یہ لوگ گنگنا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد کبھی کھڑے ہیں، کبھی جھکے ہیں، کبھی زمین کو سر پہ رکھ دینے ہیں، زمین پہ سر کو زمین پہ رکھ دیا۔ بھائی ماجرا کیا؟ بھائی ماجرا کیا؟ آؤ اس واقعہ کو کمپلیٹ سننے سے پہلے ایک بات سنو۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب نے فرمایا، خالق نے فرمایا، میرے بندو، میرے رسول کی زندگی، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، تمہارا آئیڈیل ہے۔ مسلمانوں ہمارا آئیڈیل کوئی ایکٹر نہیں، کوئی کرکٹر نہیں، کوئی دنیا والا نہیں، ہمارا آئیڈیل رسول مختار، اور کسی دنیا والے نے نہیں بنایا، پروردگار نے بنایا، رب نے بنایا۔ میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا اور محبوب کو تمہارا آئیڈیل بنایا۔ اب اگر کسی کی بات ہی سننا ہے تو میرے محبوب کی سنو، کسی کی چال ہی اپنا ہے تو اپنانا ہے تو میرے محبوب کے اپناؤ، کسی کا طریقہ ہی اپنانا ہے تو میرے محبوب کا اپناؤ، کسی کی سیرت ہی اپنانی ہے تو میرے محبوب کے اپناؤ، کیونکہ میرے محبوب ہر اعتبار سے لاجواب ہے۔ کیونکہ نبی کی ذات پر جب غور و فکر کرو گے، قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے، احادیث طیبہ کو دیکھو گے تو الحمدللہ اللہ کے نبی سرور کائنات ہر اعتبار سے لاجواب ملیں گے، بے مثل و بے مثال ملیں گے۔ نبی کی چاہت دیکھو لاجواب ہے، نبی کی بات سنو لاجواب ہے، نبی کا چہرہ دیکھو لاجواب ہے، نبی کا چلنا دیکھو لاجواب ہے، نبی کے کھانے پینے کا طریقہ دیکھو لاجواب ہے، نبی کا حسن و جمال دیکھو لاجواب ہے۔ غرض یہ ہے کہ نبی اپنے کردار میں اتنے پرفیکٹ تھے، اتنے کامل تھے کہ اگر کسی نے نبی کی بات سنی تو سن کر ایمان لایا، کسی نے نبی کا کردار دیکھا تو دیکھ کر ایمان لایا، کسی نے نبی کا انداز دیکھا تو دیکھ کر ایمان لایا، کسی نے نبی کی تلاوت سنی تو تلاوت سن کر ایمان لایا۔ کیونکہ دنیا میں اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے ان سارے لوگوں میں افضل و اعلیٰ مصطفیٰ جان رحمت کو اس انداز میں بنایا ہے کہ نبی کی طرح آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی نہ ہو سکا، کوئی رسول نہ ہو سکا، نہ کردار میں، نہ صورت میں، نہ سیرت میں، نہ زبان میں، نہ بولی میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ عبادت میں، نہ ریاضت میں۔ کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ نے انہیں انسان کامل بنایا، پرفیکٹ انسان بنایا، کسی اعتبار سے اس نبی کی زندگی میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اعلان فرمایا، دنیا والوں ماننا ہی ہے تو اس نبی کو مان لو، ماننا ہی ہے تو اس رحمت للعالمین کو مانو، پیار ہی کرنا ہے تو اس نبی سے پیار کرو، محبت ہی کرنا ہے تو اس نبی سے محبت کرو، جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کی سرتب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمانی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ تنہا وہی انسان کامل ہے، تو جو نبی کے کردار کو اپنائے گا وہی کامیاب۔ اب مکہ ہے، اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرما دیا، جب نبوت کا اعلان فرما دیا تب قرآن مقدس کی آیتوں کے نازل ہونے کا سلسلہ بھی جاری۔ اب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، کرو بسم رب، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجى، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ میرے آقا
صحابہ کو سنا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں۔ اب اسی سنانے میں لکھوانے میں کچھ کفار قریش جو نبی کے پاس سے گزر رہے ہیں، نبی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ جیسے نبی کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی، نبی کے قدموں میں گرا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کی بات سنی، نبی کے قدموں میں گرا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کا حسن دیکھا، نبی کے قدموں میں گرا کلمہ پڑھ لیا۔ اب ابو جہل پریشان ہو گئے، ابو لہب پریشان ہو گئے، کفار قریش پریشان ہو گئے کہ محمد عربی کے پاس کون سا جادو ہے کہ جو ان کی بات سنتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے، جو انہیں دیکھتا ہے انہیں کا ہو جاتا ہے، یہ کون سا جادو اپنی زبان میں رکھ لے۔ ابو جہل ابو لہب نے اپنے جوانوں پہ پابندی لگا دی کہ کوئی محمد کے پاس جا کر ان کی باتیں نہیں سنے، اور اگر کوئی قریب سے گزرے تو اپنے کان میں روئی لگا لے گا تاکہ ان کی آواز پہنچ نہ پائے۔ یہ ابو جہل نے ابو لہب نے پرتیبند لگائی، مگر یہ دین حق ہے، یہ کوئی رکنے والا ہے، یہ دین حق ہے، یہ کوئی رکنے والا ہے، یہ دین غالب ہے، یہ بھلا مغلوب ہو، یہ غالب ہو کر رہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی کی زبان میں ایسی مٹھاس، نبی کی بات میں ایسی چاشنی، نبی کی سیرت میں ایسی چمک، نبی کی صورت میں ایسی چمک کہ جو دیکھا وہ بھی نبی کا، جو سنا وہ بھی نبی کا، کیوں نہ ہو گیا؟ کیونکہ اس نبی کی صورت وہ ہے جو امام عشق و محبت نے بیان فرمایا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مصطفیٰ کی زبان وہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا ہیں، ان کی صورت ان کی سیرت ہر کچھ لاجواب ہے، اس لیے جو سیرت مصطفیٰ دیکھا وہ بھی دامن مصطفیٰ میں، جو صورت مصطفیٰ دیکھا وہ بھی دامن مصطفیٰ میں، جس نے مصطفیٰ کی بات سنی وہ بھی دامن مصطفیٰ۔ اسی مصطفیٰ کے بیٹے ہیں غریب نواز۔ اب جب چند باتیں آپ نے سن لی، اب آؤ نبی کی بات پہ پابندی لگائی جا رہی ہے، سنا مت۔ اللہ کے نبی نے غریب نواز کو مدینہ میں بلایا، مدینہ المنورہ میں بلانے کے بعد غریب نواز کو بتا دیا، بیٹا معین جا، ہندوستان جا، اجمیر جا، تیرے دم قدم سے اسلام کی بہاریں ہیں، اسلام پھیلے گا۔ غریب نواز آ گئے، اب نبی کا بیٹا اہل رسول ہے، عطائے رسول ہے، اب اذان ہو گئی، غریب نواز نماز پڑھا رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر لیا۔ خالی اسلام کرامتوں سے نہیں پھیلا ہے، نماز سے بھی پھیلا ہے، بلکہ نماز ہی سے زیادہ لوگوں نے گھیر لیا۔ آنے کے بعد کہنے لگا، اے درویش، تم جب سے اجمیر میں آئے ہو ہم عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیا؟ کہ یہ تو تمہاری عجیب کرامتیں ہم لوگوں نے دیکھا ہی دیکھا۔ اب یہ کیا ہے بھائی کہ کبھی کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے ہوئے ہو، کبھی جھک جاتے ہو، کبھی پیشانی زمین پر رگڑتے ہو، یار ماجرا کیا ہے؟ کرتے کیا ہو؟ کرتے کیا ہو؟ نبی کی بات کفار قریش نے سنا، نبی کا ہو گیا تھا، اب نبی کے بیٹے کی بات اجمیر کے نن مسلم سن رہے ہیں۔ اب نماز پڑھا کر غریب نواز غیر مسلموں کو قریب کر رہا ہے، نماز پڑھا لوگوں نے گھیر لیا۔ اے درویش و فقیر، یہ تو بتاؤ یہ ہے کیا؟ جیسے غریب نواز کے قریب آ گئے۔ آج ہم جیسے گنہگار لوگ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور صحیح انداز میں دعوت دیتے ہیں تو ماشاءاللہ بے نمازی نمازی بن جاتا ہے، جن کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب ہم جیسے گنہگاروں کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟
وہ جب جس کو دین سمجھا دیں، وہ کسی کو اللہ کے بارے میں بتا دیں، وہ کسی کو اپنے نبی کے بارے میں بتا دیں، وہ کسی کو شریعت و دین کے بارے میں بتا دیں، تب عالم کیا ہوگا؟ بلا شبہ وہی مصطفیٰ جان رحمت، جن کی زبان میں چاشنی، جن کے چہرے میں چمک، اس مصطفیٰ جان رحمت کا بیٹا غریب نواز ہندوستان میں آ کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے گھیر لیا، درویش کر کیا رہے ہو؟ تو غریب نواز فرماتے ہیں سننا چاہتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں سننا چاہتے ہیں؟ غریب نواز پر فرماتے قریب آؤ۔ اب لوگ قریب آ رہے ہیں، اب غریب نواز خدا کی توحید سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ زمین، جائیداد، تجارت، دکان، مکان، یہ سب روزی دینے والے کی سب ذریعہ ہے، روزی دینے والا پروردگار۔ تمہیں موت کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ سورج کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ سورج کون ڈباتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے دور میں نمرود کو دولت مل گئی تو نمرود نے حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم تم میری دعوت دے کر ایک چھوڑ کر خدا کی دعوت کیوں دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا اس لیے کہ وہ ہمارا خدا ہے۔ نمرود کہتا میں بھی تو خدا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے نہیں خدا ایسا نہیں۔ تو نمرود نے پوچھا خدا کیسا ہوتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال، جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہا اچھا اسی لیے خدا مانتے ہو، تو وہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنا دو غلام، دو نوکر کو بلایا، ایک کا سر قلم کر کے مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کو میں نے زندہ کر دیا، اس کو میں نے مار دیا۔ کوڑ مغز تھا، وہ تو پہلے سے زندہ تھا، تو کہاں سے زندہ کیا تم نے؟ مگر حضرت ابراہیم سمجھ گیا کہ ہے بڑا بیوقوف۔ اس زمانے میں ہے نا کچھ لوگ کہ ان کو سیدھی بات بتا دو، قرآن بھی کھول کے پلا دو، ان کے دماغ میں سمجھ میں نہیں آتی ہے بات۔ جس طرح ہمارے کچھ بوڑھے حضرات ہیں، ایک پیر قبر میں لٹک رہا ہے، اس کے بعد بھی انہیں نہ نماز کی توفیق، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کی توفیق، وہ بھی سیلون میں جا کے کلین شیپ ہو رہا ہے۔ بیچارہ حجام پریشان ہے کہ چمڑی تو اس طرح سے بالکل دبی ہوئی ہے گال کے اندر، تو کاٹے کیسے؟ تو اندر منہ ٹھوس کر کے اوپر کر کے چہرہ بنا رہا ہے۔ اس کے باوجود انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں۔ نادان چہرے پہ داڑھی سجا لے، کیونکہ جس چہرے پہ داڑھی سجی ہوتی ہے مصطفیٰ اسے سینے سے لگاتے ہیں، اور جو داڑھی کاٹ لیتا ہے نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر نبی نے چہرہ پھیر لیا تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، کیونکہ قبر کی منزل وہ منزل ہے جہاں ماں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، بھائی نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، رشتہ دار نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، خاندان والوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اگر قبر میں کوئی ساتھ دینے والی ذات ہے تو مدینے کے تاجدار ہے، رحمت للعالمین ہے۔ اگر انہیں بھی ناراض کرو گے تو پھر تمہیں قبر میں بچائے گا کون؟ تو نے اس کا خیال نہ کیا، اس لیے چہرے پہ داڑھی سجا لو، نمازوں کی پابندی کرو، تاکہ اگر نبی قبر میں آ جائیں تو چہرہ پھیرے نہیں، تمہیں سینے سے لگا لے، اپنا دیدار کرا دیں۔ اگر نبی نے دیدار کیا تو قبر کا اندھیرا ایسے دور ہوگا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر جشن نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں اجالا ہو، قبر کی تاریکی دور ہو، قبر کا اندھیرا دور ہو، تو نبی سے محبت کرو، نبی کی اداؤں سے محبت کرو، نبی کے کیریکٹر اور سیرت سے محبت کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرے گا۔ میرے آقا تمہاری قبر میں تشریف لائے گا، ناراض نہ کرنا۔ اب غریب نواز سمجھا رہے ہیں خدا کی عبادت کرو۔ ہم لوگ اسی خدا کی عبادت کر رہے ہیں جس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہمیں بھی پیدا کیا۔ موت وہ بھی دے گا، موت تمہیں بھی دے گا، ہمیں بھی دے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے نمرود کا یہ الٹا سیدھا جواب سنا تو آپ نے کچھ نہیں بولا، دوسرا سوال تھا ارے ہمارے خدا کا کام صرف یہی تھوڑی ہے، میرے خدا کی شان یہ بھی ہے کہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبا دیتا ہے۔ اے نمرود اگر تو خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال پورب میں ڈبا۔ تو
قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا، اور حضرت ابراہیم نے ثابت کر دیا کہ نمرود تم جھوٹے ہو، تم خدا نہیں ہو سکتے، خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے ڈباتا ہے پچھم میں نکالتا ہے، اور خدا وہی ہے کہ جب مولا علی کی نماز کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو رب ذوالجلال مصطفیٰ کو طاقت دیتا ہے کہ نبی اشارہ فرماتے ہیں ڈوبا سورج نکل آتا ہے۔ یہ میرا خدا ہے۔ اب وہ حضرت غریب نواز لوگوں کو دعوت دینے لگے کہ خدا پاک ہے، بے عیب ہے، عبادت اسی کی ہے، خالق وہی ہے، بیمار پڑو شفا وہی دیتا ہے، مصیبتوں سے نجات وہی دیتا ہے۔ اب غریب نواز جب اپنی پیاری پیاری مد بھری آواز سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا ہے، شریعت کی دعوت دیا ہے، تو لکھنے والوں نے لکھا نہ جدید دور تھا وہ، نہ میڈیا کا دور تھا، نہ جدید ذرائع ابلاغ تھا، نہ ٹیلی ویژن، نہ خبریں، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ غریب نواز نے اس عالم میں 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا دیا۔ پتہ کیا چلا کہ دین کرامتوں سے بھی پھیلتا ہے، دین نمازوں سے۔ گویا نماز تبلیغ دین کا ذریعہ بن گیا۔ غریب نواز کی نماز دیکھ کر اذان سن کر لوگ قریب آتے گئے، اور غریب نواز کی باتیں سن کر مسلمان بنتے گئے۔ اس لیے سنی مسلمانوں، حضرت یوسف جمال چشمہ شاہ بابا کے عرس میں آنے والوں، میں آپ کو پیغام دوں گا کہ اگر ان کو راضی کرنا ہے، سب کو راضی کرنا ہے، تو نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، پھر ان کے مزار میں جاؤ، جو مرادیں مانگو گے عطا فرماتے نظر آئیں گے۔ بلا شبہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمین پر نائب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جن کو جو دیتا ہے اولیاء کرام کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے۔ یہ سب نائبین ہوتے ہیں میاں، جب ان کی محبت، ان کی سیرت، ان کا عشق اپنے دلوں میں بٹھاؤ گے، اللہ یہاں بھی کامیاب کرے گا، وہاں بھی کامیاب کرے گا، کیونکہ اولیاء سے اللہ بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث قدسی میں بھی اس کا ذکر ہے، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کلکتہ کا ولی ہو، بریلی شریف کا ولی ہو، جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا ولی ہو، بغداد کا ولی ہو، حسین نجف اشرف کا ولی ہو، کوئی بھی ولی ہو، اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے ذریعے انعامات و اکرامات کا نزول فرماتا ہے۔ عشق مصطفیٰ دل میں سجا لو، اولیاء کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھو، ایمان کو بھی مضبوط کر لو، کردار کو بھی مضبوط کر لو۔ انشاءاللہ جب تک جیو گے مسکراتے رہو گے، قبر میں جاؤ گے تو مسکراتے رہو گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ان کے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ۔ نبی کی محبت، اولیاء کی الفت دل میں سجا کر کے رکھو گے تو الحمدللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور قبر میں بھی کامیاب رہو گے۔ اس لیے اس عرس میں شرکت کرنے والے میرے بھائی، آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کریں، اولیاء کرام کے کردار سے سیکھیں، چہرے میں سنت مصطفیٰ سجائیں، درود و سلام کی کثرت کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کریں۔ انشاءاللہ آپ یہ سب کام کریں گے، اللہ راضی ہوگا، رسول خدا راضی ہوں گے، ہماری یہاں یہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، وہ دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام